میں ہمیشہ کہتا تھا 1 کروڑ نمازی. اب آپ کو تاریخیں چھوڑ دینی چاہیے. میں نے آج تو نہیں کہا، یہ پہلے 2014 میں نے سے پہلے کہا تھا. دیکھیے آپ کے 22 کروڑ عوام ہیں پاکستان کے. ہم نے مصطفی معاشرہ قائم کرنا ہے. ہمیں انقلاب وغیرہ کا لفظ ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا. ہم نے مصطفی معاشرہ قائم کرنا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ جد و جہد ہماری پرامن ہے. سٹرگل، تحریک ہماری پرامن ہے. اب ہم نے انتخاب کا راستہ بھی آزما کے دیکھ لیا اور احتجاج کا راستہ بھی اپنا کے دیکھ لیا. مجھے امکانات آپ میں سے بیٹے، میں پیٹ کے کارکن ہیں، یوتھ لیگ ہیں، MSM ہیں، تحریک، میں آپ کو فیوچر پالیسی دے رہا ہوں اور اس کی ریزننگ سمجھا رہا ہوں. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی دائیں بائیں مختلف خیال آتا ہے تو وہ بھی سن لے، سمجھ لے ہر کوئی. دیکھیے 3 راستے ہیں، یعنی انتخاب کا راستہ، وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے، احتجاج کا راستہ، نتیجہ آپ کے سامنے. تیسرا راستہ ہے طالبان کا، پرتشدد، بندوق کے اسلحہ اٹھا کے خون خرابہ. وہ ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لائق کے کفر ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. جب ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھی 17 جون کی رات ہمارے گھر پر، اور لاشیں گر رہی تھیں اور لوگوں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو رہے تھے، اس وقت ہمارے لائسنس والے، لیگل لا فل اسلحہ رکھنے والے گارڈ، ان کو بھی اپنے دفاع کے لیے گولی چلانے کی اجازت نہیں دی. ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے مگر اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی گولی نہیں چلائی. جب اس رات نہیں چلائی تو کسی اور جگہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. پوری دنیا میں پیس کا میسج دیا میں نے. تو لہٰذا طالبان اور پرتشدد اور وائلنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو 3 امکان تھے، تینوں ختم ہو گئے. اس کے بعد یہ پیٹ والے یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ الیکشن میں حصہ نہ لیں. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا بلدیاتی الیکشنز ہیں یا جو بھی الیکشنز آتے ہیں، آپ میں سے جو اس میں حصہ لینا چاہے، بلدیاتی الیکشنوں میں رابطے ہوتے ہیں. گلی کوچے میں، علاقے میں لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، میسج آتا ہے. 100% لیں، 100% میں آپ کے ساتھ ہوں. مسٹ ہے، فرض سمجھیں اپنے لیے. پیٹ کے ذمے ہے، وہ کریں. اور جب بڑا الیکشن کوئی آئے قومی صوبائی اسمبلی کا، اس میں بھی کوئی لڑنا چاہے، اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہے کر لے، مگر تحریک کے چلتے ہوئے کام کو ڈسٹرب نہ کریں. توقع کریں کہ تحریک منہاج القرآن اور اس کی تنظیمات اور اس میں ویلفیئر اور ویمن لیگ اور MSM اور یوتھ لیگ بھی انوالو ہو جائے. اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ کبھی نہیں ہوگا. جو کام ان کو سونپے ہوئے ہیں وہ اس کام پر فوکس کریں گے. چونکہ صوبائی یا قومی الیکشن پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ جس نے کیا، مرکزی آپ کی ٹیم اجازت دے گی، مگر وہ اس کا اپنا شوق ہے. میں نے اس کو منع نہیں کیا، مگر اس کے شوق کی وجہ سے تحریک کے پورے دھارے ہیں جو کام کو، ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. رہ گئے نیچے بلدیاتی الیکشن. بلدیاتی الیکشن میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ لوگوں کے رابطے ہیں، ہمت کریں، ایفرٹ کریں، گراس روٹ لیول پہ کام کریں، لیڈرشپ بلڈ اپ کریں. فیوچر ہے، بلڈ اپ کریں. وہ اس میں سکوپ ہے، چانسز ہیں. صاف ظاہر ہے اس میں بھی اب بڑی پیسے کی ریل پیل اور کرپشن آ گئی، آپ کو پتہ ہے اس میں بھی، مگر پھر بھی وہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ کر سکتے. اب تینوں راستے آپ کے پاس نہیں ہیں اور ہیں پرامن. اب جد و جہد، اب چونکہ تحریک احیاء اسلام اور تجدید دین کی تحریک ہے، لہٰذا اس کے پاس سوائے اس کے کہ دعوت کے ذریعے تعلیمی اور اخلاقی اور شعوری انقلاب اس قوم میں برپا کیا جائے طویل المیعاد سفر سے، اور کوئی راستہ نہیں. اس قوم کے ذہن بدلے جائیں، سوچوں کے انداز بدلے جائیں، سمت بدلی جائے، ان کے اخلاق بدلے جائیں، ان کی ترجیحات بدلی جائیں، ان میں ایک فکر کا، اخلاق کا، شعور کا تعلیمی انقلاب، میں لفظ دے رہا ہوں تعلیمی انقلاب. اب اگر آپ میں سے کسی کو خیال آئے کہ تعلیم سے کون سا انقلاب آتا ہے،
تو اب جو تعلیم سے نہیں آتا تو چوتھا راستہ مجھے بتا دے، میں اس کو ڈیفینیٹلی کسی نیکسٹ ٹائم پہ میں انڈورس کر دوں گا۔ یعنی اور راستہ نہیں ہے، دعوت، تربیت، تعلیم، یہ راستے ہیں۔ یعنی اسلام کی نشأت ثانیہ راستہ ہے، مصطفی معاشرے کے قیام کی جد و جہد ہے، پرامن جد و جہد، اور یہ طویل المیعاد جد و جہد ہے۔ بھلے آپ سٹرگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 10 سال میں اتنے افراد پیدا کر لیں کہ وہ خود بخود سوسائٹی کو تبدیل کر دیں، ووٹ سے، امن کے طریق سے، بھلے 50 سال لگ جائیں، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر تحریک ہے، احیاء اسلام کی تجدید کی تحریک ہے، اس میں بے صبری نہیں ہے، یہ مہینے اور سالوں کا تعین نہیں ہے کہ اس میں آ جانا چاہیے، نہیں، یہ معاشرے کے کروڑوں لوگوں کی اکثریت میں، ان میں لاکھوں لوگ، میں نے کہا اگر آپ کروڑ لوگ پیدا کر لیں جو معاشرے کو بدلنے کو تیار ہوں، کروڑ، تو یہ 5% ہیں، صرف 5%۔ اگر آپ 1% لوگ تیار کریں، 1%، تو یہ 22 لاکھ بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں 22 لاکھ، 1%۔ تو 1% اگر کسی کے اندر آرزو بیدار ہو جائے کہ میں نے معاشرہ بدلنا ہے، میں نے سوسائٹی کو انقلاب دینا ہے، نیا نظام بپا کرنا ہے، تو 1% کے ساتھ کہاں تبدیلی آتی دنیا میں، اور کیا جواز ہے اس تبدیلی کا؟ اور 100 میں 5 بندے اگر یہ آواز بلند کریں اور کمیٹڈ ہوں اور عملاً اس کے لیے نکلیں پرامن طریقے سے، 5 آؤٹ آف 100، تو تب کروڑ بنتا ہے، کروڑ۔ اور 100 میں 10 بندے اگر اس خواہش کو پختہ عقیدہ ایمان بنا لیں اور اس کے لیے جئیں، اس کے لیے مریں، 10 آؤٹ آف 100، تو پھر 2 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ فگر تو میں بتا سکتا ہوں، مگر یہ ایک ایسا طویل المیعاد ہے کہ آپ توقع کریں کہ کوئی جلد کوئی اور جو منزل ملک کا نظام بدلنے، اور ہم عرف عام میں جس کو انقلاب سمجھتے ہیں، کوئی اور علاوہ اس کے کوئی طریقہ سمجھ میں آتا ہو تو بتا دیں۔ اور ایسا کام جس سے ساکھ تحریک کی خراب ہو، تحریک کے لیے خطرات پیدا ہوں، کارکنان کے لیے خطرات پیدا ہوں، نئی الجھنیں پیدا ہوں، جس کا کچھ حاصل وصول بھی نہ ہو سوسائٹی کو اور نہ تحریک کو، وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے مفت کا شور شرابہ اور ہنگامہ کرنا، ایسے نعرے لگانے، چونکہ آپ کی بات انہرڈ نہیں جاتی، آپ انڈیویجول نہیں ہیں، ایک اینی باڈی نہیں ہے آپ کوئی کہ جو چاہے کہہ دے اس کو انہرڈ ہوتی ہے، نہیں، آپ ایک عالمگیر تحریک کے نمائندے۔ آپ اگر زور لگا کے شدت سے کوئی بات کہیں گے تو وہ ہرڈ ہے، وہ بات کہیں جس میں ریالٹی ہو، جس کا نتیجہ نکلے، جس کی کوئی سمت ہو۔ اب آپ اس پر فوکس کریں۔ احیاء دین کی تحریک ہے، تجدید دین کی تحریک ہے، ہماری منزل اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، ہم نے مصطفی معاشرہ قائم کرنا ہے، یہ مصطفی انقلاب ہے۔ ہر ایک شخص میں مصطفی انقلاب چاہیے، ہر گھرانے میں مصطفی انقلاب چاہیے، ہر جگہ مصطفی انقلاب چاہیے۔ اس منزل کو ایک طویل المیعاد سفر طے کر کے عزم کریں۔ اس کے لیے تمام آپ کے شعبہ جات اور ادارے مل کر سپورٹ کریں گے۔ انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں، وہ بھی اس انقلاب کا حصہ ہوگا۔ علی گڑھ کی جو تحریک تھی سر سید احمد خان کی، علی گڑھ کی، وہ سارا تعلیم اور شعور دیا تھا، وہ الٹیمیٹلی قیام پاکستان کی موومنٹ کا حصہ بنی وہ تحریک۔ اس طرح بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کے ایفیکٹس سوسائٹی میں لوگوں کو آپ کے قریب لاتے ہیں، آپ کی قوت بڑھتی ہے، اور اس معاشرے پہ جو امپیکٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کا ہر انسٹیٹیوشن، ہر طبقہ، آپ کا ہر پلیٹ فارم ایک رول پلے کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ مصطفی انقلاب جس کو میں نے ڈیفائن کر دیا، یہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، اور مصطفی معاشرے کا قیام، یہ مصطفی انقلاب ہے۔ ہر چیز اس میں انکلوڈ ہوتی، اور اس کا طریق دعوت، تعلیم اور تربیت ہے۔ دعوت، تعلیم اور تربیت۔ باقی عوامی خدمت جیسے پاکستان عوامی تحریک کی ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں پولیٹیکل لوکل فیز پر، وہ اس میں انکلوڈڈ ہے، میں نے کہہ دیا۔ وہ رابطہ عوام ہے یا خدمت خلق ہے، اس کو آپ انکلوڈ کر لیں۔ خدمت خلق ہے، رابطہ عوام ہے، یہ سارا اس کا پارٹ ہے۔
جو آپ کے پروگرام چل رہے ہیں ایسا چلتے رہیں، ان میں کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، صرف 2 چیزیں ایڈ کر رہا ہوں اس سمت آپ کو بڑھانے کے لیے، 2 چیزیں، وہ یہ کہ اگلے 5 سال میں 25,000 مراکز العلم دیکھنا چاہتا ہوں۔ 25,000 مراکز علم 5 سال میں۔ اب آپ سوچیں گے کس طرح بنائیں گے 25,000 مراکز علم؟ یہ ابھی آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا سوال آ گیا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نئے سینٹرز، کوئی نئی مساجد، کوئی نئے عمارتیں، کوئی نئے بجٹ خرچے، کچھ نہیں چاہیے۔ بڑا ایزی طریق، 25,000 گھر چاہیے پورے ملک میں، 5 سال کا ہے، اور سال میں 1 سال میں 5,000، اگلے سال میں بڑھا کے 10,000۔ آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں باہر دروازے پہ بورڈ لگا دیں مرکز العلم، مرکز علم۔ آپ اپنے گھر کی ایک بیٹھک، اس میں ہفت روزہ اپنے گھر کی ایک بیٹھک میں، ایک کمرے میں، اپنے محلے میں یا گردنواں کے لوگوں کو انوائٹ کریں۔ اس سے وہ ہلکے ڈسٹرب نہیں کر رہا جو گوشہ درود اور حرکات درود کے طور پہ چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ یعنی جو آلریڈی ایگزسٹنگ کام آپ کے ہیں، کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، صرف علم کے نام پر 25,000 گھروں کو ڈیووٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ اپنے گھر جب علم کے نام سے کریں گے تو ایک محلے میں اور بھی کوئی لوگ، بے شمار لوگ آپ کو جگہ جگہ آفر کریں گے، اس میں پالیٹکس ڈسکس نہیں ہونی، اس میں کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہونی جس سے کانفلکٹ آئے کسی کا مفاد کے ساتھ۔ مرکز علم ہے، اس میں قرآن مجید کی کوئی تھوڑی تعلیم ہوگی، حدیث کی کتاب میں سے سبق شروع ہو جائے گا، اس میں تجوید بھی کوئی پڑھا سکتا ہے، قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، حدیث کی ہو سکتی ہے، فقہ اور احکام کی ہو سکتی ہے، فکر، اخلاق اور شعور کی، نیکی اور بدی کا فرق سکھانا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔ دیکھیے نا، جو قرآن مجید جو طریق بتاتا ہے نا انقلاب کا، قرآن مجید وہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کو نیکی سمجھانی ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، انفرادی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے۔ اس کے لیے آپ کا ایک کورس ہوگا، نصاب ہوگا۔ قرآن نے یہ راستہ دیا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی یہ کام سکھانے ہیں۔ اس کے لیے نصاب بن جائے گا آپ کا، اس کا نصاب بنے گا، اس میں کوئی سیاسی جماعت کسی کی ڈسکس نہ کریں، یہ میری ہدایت ہے۔ ملک کی پولیٹکس ڈسکس نہ کریں، ان کو شعور دینا ہے، معروف و منکر کا فرق سمجھانا ہے، ان کی کردار سازی کرنی ہے، اچھائی سکھانی ہے، برائی اور بدی کا فرق سکھانا ہے۔ اس کے لیے تعلیم دیں۔ چونکہ آپ اپنے گھروں میں ایک کمرہ فکس کریں گے، اس کا نام مرکز علم ہوگا، باہر بورڈ لگا دیں۔ اگر 5 سالوں میں 25,000 مرکز علم آپ کے بورڈ لگیں گے، گھر کے اندر موجود ایک کمرہ، ہفتے میں 2 گھنٹے کی نشست ہے، بس صاف کر دیا۔ اگر بیڈ روم ہے تو چارپائی اٹھا لی، بیٹھک ہے تو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، بس سمپل آپ کا کمرہ ہے، بیٹھک ہے، بس وہاں بلائیں اور ریگولر اس محلے میں موجود ہو کہ مرکز علم، اور آپ ایک ایک گھر جا کے دعوت دیں گے۔ آپ کی مرضی ہے کہ نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کی بنا لیں۔ اب یوتھ کس طرح آرگنائز کرتی ہے، MSM کس طرح کرتی ہے، علماء کونسل کس طرح کرتے ہیں، تنظیمات والے، میں نے آپ کو صرف سٹرکچر بتایا۔ کوئی خرچہ نہیں چاہیے، بجٹ نہیں چاہیے، نیا مرکز نہیں چاہیے۔ جو مراکز ہیں وہاں بھی کر لیں، جو مدارس ہیں ہمارے وہاں بھی کر لیں، مگر کچھ بھی نہ ہو تو صرف اپنے گھر میں ایک بیٹھک اور کمرے میں شروع کر دیں مرکز علم، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیمی انقلاب ہے۔ ہمارے بچوں کو ماں باپ کے ادب سکھائے جا رہے ہیں،
ماں باپ کا ادب کیا ہے، آداب کیا ہے، حقوق کیا ہے، واجبات کیا ہیں، شعور دیا جا رہا ہے نیکی اور بدی کی زندگی کا فرق، یہ تعلیم دیں۔ تو سال میں 5,000، اب آپ کے 6 فورم ہیں، تحریک معراج القرآن کی تنظیمات صرف 5,000 گھر سے مراد ایک، یہ جو میں نے سمجھا بڑا ایزی سا کام، یہ تقسیم کر لیں کہ کتنا ویمن لیگ کتنا لیں گی، زون وائز کر لیں، سٹی وائز کر لیں، پھر منہاج القرآن کی مردانہ تنظیمات کتنا لیں گی، ایم ایس ایم کتنے لیں گی، یوتھ کیا لے گی، پیٹ کتنا لے گی، علماء کونسل کیا لے گی، یا دعوت و تربیت علماء کونسل ملا کر 6 آپ کے فورم ہیں، تو اب 5,000 کو تقسیم کریں تو آپ کے پاس 800 یا 1,000 بنتا ہے، 800,000 کل۔ ہم نے 90s میں جب بنائے تھے عوامی تعلیمی مراکز، وہ خرچ کر کے بنائے تھے، اس میں خرچ کرنا پڑتا تھا، میں نے بڑا پروجیکٹ کی طرف نہیں گیا، ریڈیلی اویلیبل ہاؤسز میں سے ایک کمرہ، ایک بیٹھک، بس وہاں شعور دیں۔ اور اس کو وہ شعور دیتے 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 لوگ بدلتے ہیں، ان کے ذہن بدلتے ہیں۔ اس کی تقسیم کر لیں، ممکن ہے آپ اس سے بھی زیادہ سجیسٹ کر دیں کہ یہ تو ایزی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ عدد لے سکتے ہیں، آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ایک اس کو کر کے یہ 5 سال کا دے رہا ہوں، ممکن ہے آپ کا 2025 ویژن جو ہے اس میں اگلے کوئی 2.25 سال رہ گئے ہیں، 2.5 سال، ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ ہم 2.5 سالوں میں ہی پورا کر دیتے ہیں 5 کے بجائے، تو میں بہت لاکھوں دعائیں دوں گا آپ کو، میں لاکھوں دعائیں دوں گا آپ کو، اگر آپ اگلے 2.5-3 سال میں ہی پورا کر دیتے ہیں تو بڑی خوبی کی بات ہے، کریں۔ ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ اس پر فوکس کریں، اور فوکس کر کے یہ، یعنی اس کا بینیفٹ کیا سمجھیں تھیم، کہ ہر محلے میں یہ احساس ہو کہ تحریک منہاج القرآن اس قوم کو علم دے رہی ہے، تعلیمی انقلاب لا رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے اس قوم کے بچوں کو، نسلوں کو، ہر محلے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جب تنظیم جہاں بیٹھ کے اجلاس کرتی ہے وہاں بات ہوتی ہے، یا جہاں کوئی سینٹر ہے مسجد بدیر سے، باقی پورا شہر، محلہ، سارا ملک خالی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، ہر محلے میں جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے، کھول کے بیٹھ جائیں، باہر بورڈ خوبصورت مرکز العلم لگا دیں۔ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، کسی کو کہیں کہ یہاں پہ یہ کام ہوگا، بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، مرکز علم، آپ کو 20 گھر آفر کر دیں گے لوگ، صرف وہ نہیں کریں گے جو آپ کے اپوننٹ ہیں، ان کے پاس آف کورس آپ جائیں گے نہیں، آپ کو 20 گھر نیوٹرل ملیں گے، 20 گھر ہر محلے میں، جن کا گھر دیکھیں قدرے اچھا ہے، جس کے اندر ایک کمرہ ہے، بیٹھانے اٹھانے کی چیز ہے، بس وہاں جگہ ہے، وہاں آپ قائم کر دیں، ہر ایک محلے میں ہر گھر لیں، اور بعد ازاں محلہ بڑا ہے تو 2-3 بھی بنا لیں مرکز علم، چونکہ 3-4 گلیوں کے بعد آگے ایک بنا دیں، اگلی 3-4 گلی کے بعد ایک اور بنا دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے 100 بندے اکٹھے کرنے یا 50، ایک بیٹھک ہے، 10 آ جائیں، 5 آ جائیں، وہاں سے شروع کر لیں، 10 سے شروع کریں، 15-20 سے کریں، جتنے آدمی آ جائیں وہ کریں۔ دوسری چیز سن لیں امپورٹنٹ، وہ یہ 5 کا ایک عدد دے رہا ہوں، 5 میں 2 چیزیں آپ کے پہلے چلتے ہوئے کام پر ایڈ کر رہا ہوں آج۔ ایک ماں کو لینا ہے، ماں، ایک مسکن گھر ہے، تیسری مسجد، چوتھا مکتب مدرسہ، 5واں میڈیا، یہ 5 میمیں ہیں، میم، 5 M's، ماں، مسکن، مسجد، مکتب، میڈیا۔ اب آپ پوچھیں گے کیا اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک ٹائم فریم بنا لیں، آپ میٹنگز کریں، ایک تھوڑا سا ٹائم ہو، ایک مدت بنا لیں، ورکیبل ہو۔ ویمن لیگ کے کام ہے کہ وہ 100 ماؤں کو تیار کرے اس خیر کے کام کے لیے، تاکہ مصطفی معاشرہ بنے، اس میں نیکی اور بدی کا امتیاز ہو، اس سے آگے کی کوئی باتیں نہیں کرنی،
یہ میں بین کر دیا آج میں نے. لمبے چوڑے جملے، نعرے، اعلان وہ نہیں کرنا جس سے ہو بھی کچھ نہ اور جو ہونے والا کام اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے. 100 مائیں چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. 5 M's ہیں، 5 میمیں. یہ سب باجیاں سن لیں، لکھ لیں. مائیں آپ نے تیار کرنی ہے 100. اب آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ ماؤں کو کیوں تیار کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے سے نکلے گی. یعنی میں نے تعلیمی انقلاب لانا ہے. ہم نے دعوت، تعلیم، تربیت کے ذریعے، اور یہ سارے چشمے ماں کے قدم سے پھوٹتے ہیں. اگر 100 مائیں آپ نے اس مقصد کے لیے تیار کر لیں تو ان کے گھر تیار ہو جائیں گے، ان کی اولادیں تیار ہو جائیں گی. اب 100 مائیں پختہ، یعنی جو کام کریں اب رسمی طریقے سے نہ کریں کہ گئے جلسے کیے، اجتماع کیے، گھر آ گئے. فوکس کریں افراد پر، ٹارگٹس پر، ورنہ توانائیاں ضائع ہوں گی، وقت گزرتا جائے. فوکس کریں، اپنے ری ڈیزائن کریں ساری چیزیں بیٹھ کر. نظامت دعوت والے، نظامت تربیت والے، علماء کونسل والے، پیٹ والے، تحریکی تنظیمات، MSM، یوتھ لیگ، سارے پیٹ سب فوکس کریں، رزلٹ جنریٹ ہوں. 100 مائیں تیار کر دیں. اب وہ مائیں خود اپنے گھر کو سنبھال لیں گی، اس تعلیمی انقلاب کے دھارے میں ڈال دیں گی. اس کے بعد تنظیمات آ جائیں، تنظیمات جتنی ہیں. اسی طرح 100 خاندان چاہیے آپ کے ذمے، 100 گھرانے، 100 خاندان. فوکس کریں. باقی جو کام چل رہے ہیں کسی کو نہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہوں، بالکل وہ اپنے نظم سے چلتے رہے. یہ اسی دھارے کے اندر کرنے کا کام ہے. یعنی یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ان پر فوکس کرنا ہے. 100 گھرانے اس تعلیمی انقلاب کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. اپنا گھر پیش کریں، آپ خود تیار ہوں، جو بھی قربانی دے سکتے ہیں، مالی، وقت کی، افرادی قوت کی، وہ دیں، اور وہ اس کاز کے لیے تیار ہوں. ان کو تیار کریں، خالی رفاقت نہیں ہے. رفاقت رفیق بنائیں مگر تیار کریں. چونکہ گھر پہلی درسگاہ ہوتا ہے، اور بچے تمام روایات اور اخلاق اور اطوار سیکھتے بھی گھر سے ہی ہیں. گھر سے ہی افراد جنم لیتے ہیں. تو تنظیمات ایک ٹائم فکس کریں، 100 گھر چاہیے، پھر اگلے ٹائم میں another 100 ہاؤس فیملیز، پھر اگلے 100، اس طریقے سے چلیں. اب آپس میں ڈیوائیڈ کریں. پیٹ والے کتنے گھر لیتے ہیں ذمے، ویمن لیگ کتنے لیتی ہے، تنظیمات والے فورمز کتنے لیتے ہیں. تو 100 گھرانے چاہیے، چونکہ وہ تعلیمی انقلاب کا گہوارہ ہوں گے. 100 گھر، مسکن، 100 مائیں بتا چکا، اور 100 مسکن یعنی گھر اور خاندان. 2. تیسرا تنظیمات والے. اس میں تنظیمات بھی، دعوت اور تربیت والے بھی، اور علماء کونسل، یہ چاروں شعبے آپس میں حصہ ڈالے. 100 مسجدیں چاہیے. ایک ٹائم فریم ہے. یہ پروجیکٹ 5 سال کا نہیں ہے. 5 سال کا وہ بیان کر چکا، 25,000 مراکز علم. اب اس کے لیے میں نے ٹائم فریم نہیں بنایا. آپس میں کریں کہ یہ کتنی عرصے میں اچیویبل ہے ٹارگٹ. ایک یونین کونسل میں 5 مسجدیں، ایک یونین کونسل میں 5 مسجدیں، وہاں حلقات علم قائم ہوں، دروس قرآن ہو، دروس حدیث ہو، درس فقہ ہو. یعنی ان کو ریاستی اداروں کا نعم البدل بنا دیں. ان اداروں کو، یہ چھوٹے ادارے ہیں، ریاستی ادارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. معاشرے کو بدلنا ہے. یہ جو یونٹس ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بھی ملک اور قوم کے معاشرتی ادارے، ریاستی نہیں تو معاشرتی ادارے ہیں. تو ایک یونین کونسل میں 5 مسجد، جہاں بغیر رکاوٹ کے آپ کا درس ہو تسلسل سے. ایک بڑے ہیں جو نظامت دعوت والے کرتے ہیں، سارے نہیں. اب میں اس کے نیچے منی مائکرو جیسے ایک اسٹریٹجی ہے یا مائکرو پلاننگ وہ کر رہا ہوں کہ یونین کونسل میں 5 مسجدیں، آپ کے حلقات علم ہو رہے ہوں.
عرفان القرآن کا درس ہو رہا ہو، منہاج السوی کا ہو رہا ہو، اخلاقیات کا ہو رہا ہو، جو نصاب اب بنے گا ان حلقات علم کا ہو رہا ہو، تو جہاں نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا جائے، پریکٹیکلی لائف میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فرق ہو، خیر و شر کا فرق ہو، ان کو تربیت ملے، شعور ملے، تو مسجدیں اس مقصد کے لیے استعمال ہوں، تاکہ وہاں جو امام صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، تاکہ جو کنٹینٹ دیتے ہیں جمعہ کے دن وہ بھی صحیح لائن پر ہو، فائدہ مند ہو، وہ ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرے۔ تو اس طرح 100 مساجد میں نے کہیں، یونین کونسل میں 5 ٹائم فریم آپ بنائیں گے، اس ٹائم میں یہ اچیو ہو جائے گا 100 پھر آگے بڑھیں۔ اس سے چھوٹا لے لیں آپ، یونٹ بنا لیں۔ میں نے ایک آئیڈیا دیا، اس میں ترمیم کی اجازت ہے آپ کو، کہ پہلے ہم 25 سے شروع کرتے ہیں، اتنے ایک مہینے میں 50 سے کرتے ہیں، میں نے ایک یونٹ 100 کا رکھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو 3 ہو گئے، 100 مائیں، 100 مسکن، 100 مسجدیں، اور اس کے بعد 100 مکتب۔ یہ نظام المدارس کے ذمہ کرتا ہوں، جو مدرسہ ہے، مدرسہ اس میں بنا لیں کہ اتنے عرصے میں جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں مدارس، وہاں تصانیف ہماری پڑھائی جا رہی ہیں، دیگر علماء اور اکابر ائمہ کے علاوہ 60-70 کتب 6-7-8 سال کے نصاب میں میری تصانیف داخل ہو گئی ہیں۔ تو جب وہ آپ سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہماری تصانیف پڑھا رہے ہیں، صاحب ظاہر ہے آپ دیکھیں جب 6 سال کے بعد یہ کھیپ نکلے گی پڑھ کر اس تعلیم اور تربیت کے پروسیس میں سے، تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہوگا۔ تو مدارس پر فوکس کریں، ان کے ذریعے معاشرے کے اندر افراد کے اعلیٰ اقدار اور کردار سازی کا عمل تشکیل کریں، درسگاہوں کو معیاری بنائیں، سائنسی علوم سے آراستہ کریں، اور ان کو پتہ ہو کہ تحریک منہاج القرآن علم کو زندہ کر رہی ہے، اخلاق کو زندہ کر رہی ہے، انسان سازی، شخصیت سازی کر رہی، وہ جڑیں ذہنی اور فکری طور پہ، جیسے علی گڑھ سے جنم لینے والے اس فکر کے ساتھ جڑے، اس طرح نظام المدارس پاکستان سے نکلنے والے اس فکر سے جڑیں۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5واں میڈیا۔ اب اس میڈیا کا مفہوم بھی وسیع کر رہا ہوں، اس میں یہ آپ کا میڈیا کا ڈپارٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے، مگر اس میں MSM بھی ہے، یوتھ لیگ بھی ہے، پیٹ بھی ہے سب سے بڑھ کر، اور تمام جملہ ذرائع ابلاغ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا کنٹرول میں، پرواہ نہیں، پرنٹ میڈیا زیادہ کنٹرول میں نہیں ہے، پرواہ نہیں، یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو افراد کا میڈیا ہے، یعنی انفرادی میڈیا، یعنی آپ خود ذریعہ ابلاغ بنیں اور اس تعلیمی انقلاب کی افادیت سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو خیر و شر کا فرق سکھائیں، نیکی بدی کا فرق سکھائیں۔ پالیٹکس ڈسکس نہیں کرنی، اس میرے پورے کے پورے منصوبے، سیاست نہیں ہے، معاشرے کو بدلنا ہے، معاشرے میں تعلیمی انقلاب لانا ہے، خیر اور نیکی کو سپورٹ کرنا ہے انفرادی زندگی میں۔ تو اس طرح کر کے آپ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ فی UC 100 افراد پیدا کرنے ہیں، 100، وہ جو رٹ لیں آپ کی بات، آپ اپنی تیاری کروائیں، بیٹے نظامت تربیت والے ایسی ٹریننگ کریں، سرٹن چیزوں کا رٹا لگائیں۔ آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں نا، وہ رٹوائے ہوئے ہوتے ہیں، جملے بھی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ، پورا ایک نیریٹو ہے، ایک نیریٹو پورا، آپ اپنا نیریٹو تیار کریں مختصر، اس نیریٹو کو خود رٹیں، یاد کریں، پوری جاندار چیز، فکر کا خلاصہ اس میں آ جائے، وہ نیریٹو آگے ان کو سنائیں، پھر آگے وہ نیریٹو بیان کرنے والے لوگ بنائیں۔ 100 افراد جو میں نے کہے، میں اس کو میڈیا کہہ رہا ہوں، یعنی ابلاغ میڈیا میں 5 میم M بنانے کے لیے لفظ میڈیا یوز کیا، اگر لفظ ابلاغ کہتا تو پھر وہ 4 میمیں بنتی اور 1 الف بن جاتا، وہ نہیں چاہتا۔ تو میڈیا سے مراد مقصود ہوتا ہے ابلاغ۔ افراد تیار کریں 100 اور پر UC بنا لیں کہ جن کے ذریعے آپ کی کاز، فکر، مشن کا ابلاغ ہو آگے،
وہ جن کو ابلاغ ہوگا وہ مرکز علم بنائیں گے، آگے بناتے چلے جائیں گے. جو ماں تیار ہوگی وہ مرکز علم بنائے گی. تو وہ جو آپ کا پیغام لے گا وہ آگے پہنچائے گا، مبلغ ہوگا یعنی ابلاغ کے ذریعے. وہ معلم بنے گا، آپ معلم تیار کریں. جو مدارس یعنی مکتب سے لیں گے، مدرس اس کے تحت مدارس کو لیں گے تو معلم یعنی ٹیچرز بھی تیار کریں، ٹرینر اور ٹیچرز جو آگے لوگوں کو سمجھا سکیں، ابلاغ کے ذریعے جو بات آگے پہنچا سکیں، ووکل ہوں، اتنی بات کو سمجھائیں تاکہ خیر اور نیکی اور بھلائی اور اخلاق اور یہ علم کا جو شعور ہے سوسائٹی میں، جو فرق کر دے نیکی اور بدی میں اور خیر و شر میں، اس فکر پہ فوکس کریں. اور جو رفاقت سازی ہو، رفیق کو بھی یہ اس پروسیس سے گزاریں، ان کی ٹریننگ ہو. اس سے آپ 1 کروڑ نمازی پیدا کریں اس معاشرے میں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے اور اس مشن کو منزل مقصود تک پہنچائے. اور انشاءاللہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اور جو اس میں ایک قدم بھی اس قافلے میں چل کے اپنی خدمت انجام دے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور دعا یہ کریں کہ استقامت ملے، مرتے دم تک آخری سانس بھی اسی راہ پر اسی استقامت کے ساتھ نکلے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.